آج جو عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اس عمل کے 3 سب سے بڑے فائدے، چھوٹی چھوٹی برکات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن 3 سب سے بڑے فائدے یہ ہیں کہ پہلے نمبر پر اس گھر میں دولت ہی دولت آتی ہے، گویا کہ وہ گھر مال و دولت سے بھر جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر بیماری سے شفا مل جاتی ہے، اس گھر کے اندر جتنے لوگ بھی بیمار ہوں، اس عمل کی برکت سے سب کو اللہ صحت عطا فرما دیتا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ایک بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے تو سب گھر والوں کا نصیب بدل جاتا ہے، مقدر سنور جاتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کاروبار میں خوب برکت ہی برکت آتی ہے۔ اب کیونکہ یہ عمل صرف ایک ہی دن کا ہے اور ایک ہی دن کے اندر اگر یہ 3 چیزیں ایک ہی عمل سے آپ کو مل رہی ہیں تو پھر اس عمل کو ہرگز نہ چھوڑیے گا۔ اس عمل کو زندگی میں صرف ایک بار کر کے دیکھ لیں۔ آج آپ کے پاس موقع موجود ہے، یہ 3 ہی چیزوں کا عمل ہے اور آپ نے اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے جو ترتیب میں بتانے لگا۔ ایک خاص دعا جو آپ کو میں اس عمل کے اندر بتاؤں گا وہ دعا ہے کہ جس کو پڑھنے سے کوئی دعا رد ہوتی ہی نہیں ہے۔ بندہ زبان سے جو الفاظ بھی بولتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، اللہ فوراً اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب سب سے پہلی چیز کہ سورۃ الفاتحہ شریف ہے، دوسرے نمبر پر 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، تیسرے نمبر پر وہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گا اس کی زیادہ تعداد نہیں، صرف 3 بار پڑھنا ہوگا، اور 3 بار پڑھنے سے اگر مقدر سنور جائے، قسمت سنور جائے تو پھر وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات کہ یہ 3 فائدے آپ کے تمام گھر والوں کو نصیب ہوں گے، صرف ایک بندے کو نہیں کہ جس نے عمل کیا اس کو فائدہ۔ یہ بڑا انوکھا عمل ہے، یہ بڑا بہترین وظیفہ ہے، یہ زندگی کا ایک راز ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس راز کو سمجھیے گا ذرا دوستو۔ آپ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کی ترتیب کو سمجھنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر آپ نے درود پاک صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ درود ابراہیم جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد صرف اور صرف پیارے دوستو یہ بڑا اہم نقطہ بتا رہا ہوں، یہ بڑا بہترین وظیفہ بتا رہا ہوں، اس کا ایک ایک لفظ سن کر اس پر عمل کر لیں، اور اسی ترتیب کے مطابق جیسے اللہ والوں نے بتایا ہے اسی ترتیب کے مطابق اگر آج یہ عمل آپ کر لیتے ہیں، یقین جانے ساری زندگی آپ دعا دیں گے۔ اور مجھے جب بھی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہی عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو جو شخص بھی اپنی جیب کو، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ دولت مند ہونا چاہتا ہے تو اس عمل کو آج لازمی کر لے۔ کسی دن بھی کر سکتا ہے، لازمی نہیں کہ آج کے دن کرے، پورے ہفتے میں جتنے، لیکن 3 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہم ہوتے ہیں۔ ایک پیر کا دن، دوسرے نمبر پر جمعرات، جمعہ، اور یہ 3 دن بڑے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ ان 3 دنوں میں اگر کوئی دن خاص کر کے اس دن کر لیتے ہیں تو یقین جانے فوری طور پر آپ کو اس کی برکات دیکھنے کو ملیں گی، ورنہ آپ کسی بھی ایک دن کا عمل ہے، کسی بھی ایک دن اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ جو بھی دعا مانگیں گے، جتنی بھی دعائیں مانگی جائیں، اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ وہ دوستو عمل ہے جو ایک راز ہے جو اللہ والوں کا بتایا ہوا، یہ آپ کو اس سے پہلے آپ نے عمل نہیں کیا ہوگا، یہ گارنٹی شدہ ہے، 100% یہ میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، یہ عمل نہیں کیا ہوگا، کیونکہ یہ عمل کبھی خطا جاتا ہی نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کرتا ہے فوری طور پر اس کو تاثیر ملتی ہے، فوری طور پر اس کی برکات نصیب ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک آپ نے پڑھا، اور یہ عمل کرتے ہوئے آپ نے عمل کے دوران کسی بھی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی، کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی۔ اور دوستو دوسرے نمبر پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ 1 گلاس پانی یہ بیماریوں سے شفا کے لیے، گھر کے اندر کوئی دائمی بیماری ہے، کوئی عارضی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی ہے، کوئی بھی پریشانی، شوگر، لا علاج بیماریاں جتنی بھی، ڈسپریشن، جو کچھ بھی ہے دوستو، یہ عمل کرنے سے ہر قسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔
کاروبار اگر نہیں چل رہا، رکاوٹیں ہیں، بار بار نقصان اٹھا رہے ہیں کاروبار کے اندر، یہ عمل کر کے دیکھیں، فوری کاروبار عروج پر جائے گا۔ دوستو اب کرنا کیا ہے، آپ نے ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے کہ درود پاک پڑھا، قبلہ کی جانب منہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، با وضو بیٹھنا ہے، بے وضو۔ دیکھیں اس عمل کی ایک ایک بات کو سمجھ کر، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا۔ دیکھیں اس عمل کی کوئی بھی قیمتی بات اگر آپ سے مس ہو جاتی ہے، رہ جاتی ہے، پھر اس طرح عمل نہیں کر پائیں گے۔ جب اس طرح عمل نہیں کریں گے تو پھر آپ صاف ظاہر جانتے ہیں کہ اگر چابی ہو، اس کا دندہ ایک ٹوٹ جائے تو وہ تالا نہیں کھولتی۔ اسی طرح عمل کی ایک شرط بھی رہ گئی، عمل کا ایک حصہ بھی آپ سے چھوٹ گیا تو پھر کل کو یہ نہ کہنا کہ مجھے عمل کے اندر فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ یہ عمل کرنے سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اس شخص کو فائدہ نہ ہوا ہو، اس کو فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ یہ عمل تو لوگ تلاش کرتے ہیں اور لوگ تو اس عمل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو ایک بار کرتا ہے وہ بار بار اجازت طلب کرتا ہے کہ مجھے پھر یہ عمل کرنے کو مل جائے، مجھے پھر اجازت مل جائے، کیونکہ دوستو یہ عمل ہے ہی ایسا کہ جیب دولت سے کبھی خالی ہوتی نہیں، گھر سے کبھی مال و دولت ختم ہوتا ہی نہیں۔ تو دوستو ضرور اس کو کر کے دیکھیے، انشاءاللہ تعالی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب سب سے پہلے درود پاک جو تعداد بتائی اس کے مطابق پڑھا۔ اب آپ نے اس کے بعد یا وہاب، اللہ تعالیٰ کا ایک اسم پاک ہے یا وہاب، یا وہاب، اے بہت دینے والے، اے بہت دینے والے، جس کا مطلب ہے بغیر معاوضہ کی عطا کرنا، یعنی ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے وہ جو چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت کو نشاور کر دینا، اس طرح بے سوال عطا فرمانے والے کو وہاب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات وہاب ہے، وہ اپنی مخلوق کو اس انداز میں دیتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو دوستو ضرور اس کی بارگاہ سے آج خزانے حاصل کر لیں۔ اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کو اس صفت سے آج پکارے گا نا، اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو ہے مانگنا، لیکن آج 3 چیزیں آپ نے مانگنی ہے جن کا میں نے تذکرہ شروع میں کر دیا ہے۔ یہ تینوں چیزیں مانگ لیں، اس ایک عمل سے آپ کو مل جائیں گی۔ یہ تو بڑے فائدے ہیں، چھوٹے چھوٹے فائدے بھی اگر بتانے شروع کر دوں تو آپ حیران ہوں گے۔ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو شخص اس اسم پاک کو پڑھتا ہے اللہ کا فضل، اس کی رحمت اسی پر برستی ہے۔ تو دوستو اب اسی طرح آپ نے جب اس اسم پاک کو پڑھا اور اس کی ترتیب جو میں نے بتائی ہے اس کی ترتیب کے مطابق آپ اس کو لے کر چلیں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے لیے اپنی عطا کے خزانے کھول دے گا۔ جو چیز مانگے وہ بھی مل جاتی ہے، جو نہیں مانگتے وہ بھی مل جاتی ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے مقدر سنورتے ہیں، جس کے ذریعے تقدیریں بدلتی ہیں، جس کے ذریعے نسلوں تک رزق ملتا ہے۔ اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے اس اسم پاک کو صرف اور صرف 12 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 12 مرتبہ۔ اس کے بعد والا جو اسم پاک میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ اسم پاک ہے یا رزاق، یا رزاق۔ اب دیکھیں اس کا مطلب تے بہت زیادہ دینے والا، اس کا مطلب رزق عطا کرنے والا۔ اب بہت زیادہ رزق جو آپ نے حاصل کرنا ہے، روزی پہنچانے والا۔ تو لوگ تو اس اسم پاک کو اتنا پڑھتے ہیں کہ لوگ مالا مال ہو جاتے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی تعداد اس کی بھی، تھوڑی سی تعداد میں، زیادہ نہیں تعداد میں پڑھنا، تھوڑی سی تعداد میں پڑھنا ہے، لیکن تھوڑی سی تعداد دیکھیں، یہ جب آپ ساری چیزوں کو ملا کر پڑھتے ہیں نا، ان کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ذرائع آمدنی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ذریعہ آمدن بھی بن جاتا ہے۔ لازمی نہیں کہ آپ بڑے کوئی رئیس ہیں، بڑے مالدار ہیں تبھی یہ عمل کام کرتا ہے، نہیں۔ اگر کوئی فقیر بھی پڑھتا ہے نا، کوئی غریب بھی پڑھتا ہے، کوئی تنگ دست پڑھتا ہے، کوئی بحال پڑھتا ہے تو اللہ اس پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے، اس کو بھی مالا مال کر دیتا ہے۔ جو شخص غنی ہونا چاہتا ہے، مال حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، اس عمل کو کر کے دیکھے، یقین جانے اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو مالا مال کر دیتا ہے۔ ہاں اگر کوئی بھی کسی قسم کی رکاوٹ ہے، کاروباری رکاوٹیں ہیں، شادی کے مسائل ہیں، رشتوں کے مسائل ہیں، گھر کے اندر نافرمانیوں کے مسائل ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی بھی مالی مسئلہ ہے، گھر کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ ہے، مقروض ہیں، قرضے والے تنگ کرتے ہیں، عمل کریں، فوراً قرضے کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے۔ غیبی مدد کا نظارہ کرنا ہے تو یہ عمل کریں۔ جو آپ نے آج تک سنا ہوگا غیبی مدد کیسے ملتی ہے، یہ عمل کر کے دیکھیں، غیبی مدد آپ کے پاس آئے گی۔
تو دوستو اس لیے اگر کوئی بھی شخص کسی بھی مشکل کا شکار ہے، ہر مقصد کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اب 3 چیزیں تو میں نے آپ کو واضح کی ہیں نا۔ اب دولت ہی دولت حاصل کرنی ہے، کاروبار میں برکت ہی برکت حاصل کرنی ہے، بیماریوں سے شفا حاصل کرنی ہے، تو اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے 1 گلاس پانی کا بھی اپنے پاس موجود رکھنا ہے، جو آپ نے اپنے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، اس کو پلانا ہے۔ اگر خود آپ کسی مرض کے اندر، معدہ، سر درد، پاؤں درد، ہاتھ درد، کوئی بھی مسئلہ کسی بھی قسم کا، پٹھوں کا درد، بعض لوگوں کو کتنی بھی قسم کے درد ہیں، کتنی بھی بیماریاں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے اس کی برکت سے شفا مل جاتی ہے، کیونکہ اس میں آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو بھی پڑھنا ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کی بھی بات کرتا ہوں میں، لیکن سب سے پہلے جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا یا رزاقو، اس یا رزاقو اسم پاک کے کمالات دیکھنا جب آپ پڑھیں گے، کیونکہ اس کی برکت سے اگر رزق کے سلسلے میں آپ گھر سے نکلتے ہیں نا، تو نئی نئی راہیں کھلتی ہیں، نئی نئی جگہ سے رزق کا اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ رزق کی تمام پریشانیوں اور تکلیفوں سے نجات کا یہ واحد عمل ہے جو انسان کو ایک ہی بار کرنے سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اس وظیفے کے ذریعے رزق کی راہیں کھلتی ہیں، تو جو لوگ بھی اصول رزق کے سلسلے میں نئے اسباب تلاش کرنا چاہتے ہیں، مفلسی کو دور کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے ہموار کروانا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں، اللہ کا فضل دیکھنا۔ دوستو ساری زندگی دعا دیں گے۔ ایک بات واضح کرتا چلوں، ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب میرے ملک کر دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں یاد رکھا جائے گا، دعاؤں میں شامل کیا جائے گا، کیونکہ دعاؤں کے ذریعے اللہ تقدیر بدل دیتا ہے، دعاؤں کے ذریعے مقدر سنور جاتے ہیں۔ بے اولاد حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، پریشان حضرات بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹینشن اور وسوسوں والے لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، امیر لوگ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، غریب بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں، بچے بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، خواتین بھی کر سکتی ہیں۔ جو بندہ بھی عمل کرنا چاہے لیکن پاکی کی حالت میں، خواتین خاص ایام میں اس عمل کو نہ کریں، کیونکہ عمل کے لیے نہ دن کی قید ہے نہ وقت کی قید ہے، کسی دن بھی کر سکتے ہیں، کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ بس اتنی بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب چاہیں، جس وقت چاہیں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، لیکن 3 بڑے فائدے آپ کو اس عمل سے ملنے والے ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر جو اسم پاک میں نے آپ کو بتایا ہے یا رزاقو کا، تو یہ اسم پاک یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اب اس کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پھر کمنٹ میں یہ پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھنا ہے یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ آپ کو جیسے آسانی ہو آپ اسی طرح یہ عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ جس شخص کی آمدن کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، ہمیشہ غربت کا شکار رہتا ہے، وہ بندہ اس عمل کو عشاء کے بعد پڑھ سکتا ہے، فجر کے بعد پڑھ سکتا ہے، یعنی یا فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا اس کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اب وقت میں نے بتا دیا ہے، دن کی قائد نہیں ہے، آپ ہفتے کو پڑھیں، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، بدھ کو، جمعرات کو، جمعے کو، جس دن بھی پڑھنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ عمل کے دن کی کوئی قید نہیں، وقت کا آپ کو بتا دیا، 2 اوقات، 2 وقت بتائے ہیں، یا فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، اور کوشش کرنی ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر کریں، لوگوں کے ہجوم میں نہ کریں، تنہائی میں بیٹھ کر کریں جہاں بچوں کا شور نہ ہو، کیونکہ صبح کے ٹائم بھی شور نہیں ہوتا اور عشاء کے ٹائم بھی شور نہیں ہوتا، اور لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہوتے ہیں، تو آپ نے خشوع و خضوع کے ساتھ اب یہ اسم پاک آپ نے صرف 24 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ شریف جو قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اس کو پڑھنا ہے، آخر میں آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب سورۃ فاتحہ کی تعداد بھی ذرا سمجھ لیں، اس کو میں طریقہ کار مکمل سمجھاؤں گا کہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے یا بسم اللہ کے بغیر پڑھنی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ یہ دعا سن لیں، کیونکہ یہ دعا بڑی اہم ہے۔ لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، زیادہ نہیں تعداد ہے، صرف 3 بار، لیکن سورۃ فاتحہ کے بعد پہلے نمبر پر یا وہابو، پھر یا رزاقو، تیسرے نمبر پر سورۃ الفاتحہ شریف، چوتھے نمبر پر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی یا سبحان الشافی الکافی، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس طریقے بھی پڑھ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی،
اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا ایسے بھی جو طریقہ آپ کو آسان ہو پڑھنا یوں ہی ہے، لا الہ الا اللہ سبحان الشافی الکافی، اس طرح بھی یا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو۔ دونوں طریقے اس دعا کے پڑھنے کے میں نے بتا دیے ہیں، اس کا طریقہ ابتداد بھی بتا دی کتنی بار پڑھنی ہے، اور اس سے پہلے یعنی کہ آپ کو میں جو وظیفے کی ترتیب بتا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، آگے پیچھے نہیں کرنا، کمی پیشی نہیں کرنی، پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، کسی سے گفتگو نہیں کرنی، عمل مکمل کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے دعا کرنی ہے، اس کے بعد اٹھ کر کام کے لیے جانا چاہیں تو چلے جائیں، رات کو کر رہے ہیں تو اسی طرح باوضو سو جائیں، رات سوئیں صبح مقدر چمک جائے، صبح کریں تو سارا دن جدھر جائیں کامیابیوں سے اللہ نواز دیتا ہے۔ تو دوستو یہ بالکل مختصر سا آسان سا عمل جو میں آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، دوستو یہ عمل کرنے کے بعد ہر شخص بغیر کہہ بھی میرے لیے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ بتانے والے ہیں وظائف اعمال، تو دوستو لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن جب کسی کو فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، گلے شکوے کر رہا ہوتا ہے، جب یہ عمل کرتا ہے تو سارے گلے شکوے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ کامیابی اس عمل کے اندر اتنی ہے۔ تو آپ نے جب اس عمل کو مکمل کر لیا، وہ جو پانی کا گلاس آپ نے سامنے رکھا ہوا ہے اس پہ دم کر دیا، اور وہ پانی کا گلاس آپ نے پی لینا ہے، اور 3 سانس میں پینا ہے، یعنی کہ پہلے پینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، جب عمل کر لیا پھر اس کو دم کیا، پھر بسم اللہ پڑھ کر اس کو 1 مرتبہ پیا، پھر دوسری مرتبہ پیئے، پھر تیسری مرتبہ وہ جتنا پانی ہے اس کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے۔ اگر دوبارہ گھر کے اندر زیادہ لوگ ہیں تو اس پانی کے اندر اور پانی شامل کر کے 2 گلاس کر لیں، 3 لوگ بیمار ہیں تو 3 گلاس بنا لیں، 4 ہیں تو 4 بنا لیں۔ دوستو اس ترتیب کے مطابق اگر صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کرنا کہ اس پانی کو آپ ہمسایوں کو دینے لگ جائیں گے، کسی اور کو دینے لگ، نہیں، آپ اپنے گھر تک اس پانی کا استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کا فضل دیکھنا کس قدر برستا ہے۔ اب سورۃ الفاتحہ شریف کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ اس کی تعداد ان کی نسبت تھوڑی سی زیادہ ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ اس کا مختلف ہے۔ اصل چیز اس عمل کے اندر سورۃ الفاتحہ ہی ہے، سورۃ الفاتحہ ہی ہے، جس کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، جس کو سورۃ الدعا بھی کہا جاتا ہے، جس کے دیکھیں آفتاب وہ نور ہے جو ایک وقت میں آدھی زمین کو چمکاتا ہے، پھر وہ ظاہر کو چمکاتا ہے، اپنے سامنے والے کو چمکاتا ہے، پھر بادل کی وجہ سے کبھی روشنی پھیکی بھی پڑ جاتی، کبھی اسے گرین بھی لگ جاتا ہے، دن بھر میں 3 پلٹے بھی کھاتا ہے، صبح و شام ہلکا، دوپہر کو تیز، لیکن قرآن پاک کی یہ سورت اس قدر روشن ہے کہ یہ پوری دنیا کو چمکا دیتی ہے، پورے گھر کو چمکا دیتی ہے، جو بھی پڑھتا ہے وہ چمک جاتا ہے، اس کی نسلوں کو چمکا دیتی ہے۔ اس لیے دوستو آج وقت ہے، آج لوگ اپنی بے علمی کی وجہ سے، ان پڑھی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے قرآن سے دور ہیں، لیکن قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز رکھی ہے، شفا بھی ہے، رزق بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، سب کچھ ہے۔ اب کوئی بھی شخص، میں تو نہیں چاہتا کوئی محروم رہے، میں تو چاہتا ہوں جو شخص یہ عمل کرے گا انشاءاللہ وہ کامیاب، لیکن خوش نصیب بھی وہ یہ عمل کر پائے گا۔ بہت سارے لوگ آئیں گے ویڈیو کو سکپ کر کے چلے جائیں گے یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، لیکن جس کے مقدر میں ہوگا وہی اس عمل سے فائدہ اٹھائے گا، وہی اس عمل کو کر پائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کون کون آج اس عمل کو کر کے اس سے فیض یاب ہوتا ہے اور اس کی برکتوں کو حاصل کرتا ہے۔ اب آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، درود پاک وہی جو شروع میں پڑھا تھا یا آخر میں پڑھنا ہے، بس اس سورت کو آپ نے ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اس سورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اب آخر میں آمین کہنا چاہیں تو کہہ لیں، آمین نہیں کہنا تو نہ کہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی دوبارہ بھی اس کو شروع کرنا ہے۔ جتنی تعداد بتانے لگا ہوں ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی سورت کو پڑھنا ہے،
تو یہ ایک قاعدہ اور کلیہ میں نے آپ کو بتایا، اس پر عمل دیکھیں، کیونکہ جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جاتا ہے وہ ادھورا رہتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں، یہ بات میں نہیں کر رہا، اللہ والے کر رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں کہ اگر کسی بھی کام کو بسم اللہ سے شروع کیا جاتا ہے، نیک کام کو، اچھے کام کو، جس کام کو بھی بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں وہ کبھی ادھورا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ عمل مکمل آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ کے لیے ایسا عمل اس سے پہلے آپ نے نہیں کیا ہوگا اور نہ سنا ہوگا دوستو۔ اس لیے یہ عمل، کیونکہ اس سے پہلے میں نے بھی نہیں بتایا، میرا آج بس جوش آیا، میں نے کہا کیوں نہ ہوگے، بہت سارے لوگوں نے پیچھے اعمال کیے ہیں اور بڑے بڑے اچھے کمنٹ کیے ہیں، خوشی ہوئی، دلی خوشی ہوئی، اور میں نے بھی پھر آج آپ کو وہ عمل بتا دیا جو ایک راز ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ پہلی ہی بار یہ عمل کرنے سے آپ خود کہیں گے کہ فائدہ ہوا۔ حال ہی میں ایک خاتون کو بتایا گیا سورۃ الفاتحہ کا، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اس کو شفا دی، پریشان پاؤں سوج جاتے تھے، مسائل تھے، اللہ تعالیٰ نے کرم فرما دیا، کیونکہ یہ سورۃ الفاتحہ شفا ہے، اور اسی طرح رزق اور برکت میں اضافے کا سبب ہے، اور اس سورت کے 20 نام خود قرآن نے ذکر کیے ہیں، حدیث پاک میں اس کے نام آئے ہیں۔ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی ہے، اس کی صرف 7 آیات ہیں، اور اس کی برکات انشاءاللہ 7 نسلوں تک بھی آپ کے رہتی ہیں، اگر آپ اللہ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ کو خوش کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی ثنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے الفاظ موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو جب ہم اس شان کے ساتھ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کا فضل برستا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو دوستو اس لیے آج موقع ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ دیکھیں بادشاہ روم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک عرضیہ لکھا تھا، جس میں اپنی بیماری کا حال لکھا تھا۔ اس نے کہا میرے سر میں درد رہتا ہے، موذی مرض میں مبتلا ہوں، مجھے کوئی دعا ارسال فرما دیں۔ آپ نے اس کی طرف ایک ٹوپی ارسال فرمائی، جب وہ ٹوپی سر پر پہن لیتا تو درد چلا جاتا، جب ٹوپی اتارتا تو درد لوٹ آتا۔ اس کو اس پر بڑا تعجب ہوا، اس نے ٹوپی پھاڑ کر دیکھا کیا چیز ہے، جب ٹوپی پھاڑی تو اس کے اندر کاغذ کا ایک پرزہ تھا جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ تو دوستو یہ بسم اللہ تمام آفات سے بچاتی ہے، یہ سورۃ الفاتحہ ہر بیماری سے محفوظ کرتی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں اگر کسی کی دعا کی قبولیت نہ ہوتی ہو تو اس سورت کو پڑھ کے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح قرآن بادشاہ کے لیے قانون، غازی کے لیے تلوار، بیمار کے لیے شفا، غریب کا سہارا، کمزور کا آسا، بچوں کا تعویذ، بے ایمانوں کے لیے ہدایت، قلب مردہ ہے تو زندگی دینے والا۔ تو دوستو یہ قرآن کے اتنے فضائل، اتنی برکات، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں جب ہم قرآن کے ان معجزات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ نے آج بھی 1400-1500 سال بھی قرآن کے اندر اتنی برکت رکھی ہوئی ہے کہ آج بھی ہزاروں لاکھوں لوگ جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں، قرآن کی طرف آتے ہیں، اللہ ان کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ تو دوستو آج بڑے بڑے لوگ جو بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر مبتلا تھے، جن کو کہیں سے شفا نہیں مل رہی تھی، اللہ کے اس کلام کی برکت سے ان پر کرم ہو جاتا ہے۔ جب سارے راستے بند ہوتے ہیں تو پھر اللہ راستے کھول دیتا ہے اس قرآن کی برکت سے۔ تو اب آپ نے یہ سورت پڑھنی ہے 113 مرتبہ، اس کے بعد آپ نے وہ دعا جو میں نے پیچھے ذکر کی ہے اس کو پڑھنا ہے 3 مرتبہ، آخر میں درود پاک پڑھنا ہے۔ اب دعا مانگنی ہے، پانی پہ دم بھی کر لینا ہے، دعا مانگے، پھر جو مانگتے جائیں گے اللہ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے فضل کا صدقہ عطا فرماتا جائے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔